اس ملک میں حق اور سچ کی واحد آواز، سچی بے ڈر نہ ڈر اور بے باک آواز، وکلاء، دوستوں، بہنوں، حالات کے اس سنگین منظرنامے میں آج عابد زبیری صاحب اور ان کی ایگزیکٹو کو سبھی خراج تحسین پیش کر رہے ہیں کہ جب ہر آواز کو دبانے کے لیے ہر طریقہ کار اختیار کیا گیا اور آج دوستوں نے نعرے لگائے کہ رول آف لا کے، میں یہ دوستوں سے عرض کروں گا کہ آج ہم یہ امینڈ کریں گے اس بات کو کہ ہم ہر لا کو نہیں مانتے، ہم صرف اس لا کو مانتے ہیں جو آئین کے تحت ہوگا، آئین کے مطابق ہوگا، کیونکہ اس ملک میں پچھلے کچھ تھوڑے سے عرصے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پارلیمنٹ کے اندر ایسا لا بنایا گیا، ایسی قانون سازیاں کی گئیں کہ جس کے ذریعے اس ملک کے عوام پر ڈاکے ڈالے گئے، اور اس ملک میں ہم نے کچھ دن نہیں پہلے دیکھا ہے کہ عوام کی آواز کو دبانے کے لیے، عوام کو ڈرانے کے لیے توہین آرمی کا ایکٹ بنایا گیا۔ عوام نے تنقید کی کہ تم کس کام کے لیے آئے ہو اور کیا کر رہے ہو، کس کے ترجمان بن گئے ہو، تو انہوں نے کہا یہ تو پارلیمنٹ کے خلاف باتیں آ رہی ہیں، تو انہوں نے توہین پارلیمنٹ کا قانون بنایا۔ انہوں نے کہا یہ بات جہاں نہیں دبتی، ختم نہیں ہوتی، دبانے کے لیے، دمکانے کے لیے آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو قانون بنایا۔ لیکن میں کیا کہوں کہ مجھ سے پہلے میری نڈر لیڈر ربیہ باجوہ تو پہلے سے زیادہ زوردار انداز میں بات کر گئی ہے، اس کی آواز کو تو دبا نہیں کوئی سکا۔ اور آج عابد زبیری صاحب ایک شارٹ نوٹس پر ملک بھر سے، بلوچستان سے لے کے پی کے ہر ضلع تک تحریک وکلاء سے بڑے تعداد میں، اس سے زیادہ جوش و خروش میں دیکھ رہا ہوں، اور یہ وکلاء وقت کے ساتھ اتنے باشعور ہو چکے ہیں کہ ہر کسی کی کال پر نہیں آنے والے۔ انہوں نے گزشتہ ایک سال میں آپ کو دیکھا ہے، پرکھا ہے، سنا ہے، جانا ہے، تبھی یہ ممکن ہوا ہے کہ یہ اپنے جوش و خروش اور ولولوں کے ساتھ یہاں اکٹھے ہو گئے ہیں، اور آج نگاہوں کا مرکز آپ بن چکے ہیں۔ یہ آپ کی عزت نہیں، آپ کی ڈیوٹی بھی ہے کہ ملک میں آئین کے اس بحران میں جب عدلیہ منقسم ہے، جب ادارے مفقود ہیں، جب حکومت نہیں ہے، جب آئین نہیں ہے، جب قانون کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، تو ایسے میں آپ قدم بڑھائیں، یہ سارے وکالے کوٹ یہ آپ کے پیچھے آئیں گے، اور پھر ہم نعرہ لگائیں گے کہ ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم دستور بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں اتنی بات عرض کروں گا کہ کل میں ایک ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا کہ اعلان ہوا کہ 90 دن کے اندر الیکشن کرائے جائیں۔
آئین کا تقاضا ہے۔ وہ اعلان جن چہروں نے کیا وہ آج یہاں دکھائی نہیں دے رہے۔ اگر وہ اپنے اس دعوے کے امپلیمنٹیشن میں سنسیئر تھے تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کو یہاں آج موجود ہونا چاہیے تھا۔ میری بہن صحیح کہہ گئی کہ وکلاء کے اندر تقسیم والا فارمولہ نہیں چلے گا۔ یہ کالے کوٹ والے پہچان چکے ہیں ان لوگوں کو کہ جو اس وکلاء کی قیادت کے نتیجے میں وزارتیں حاصل کرتے ہیں اور جا کر آئین اس ملک کے آئین کی پابندی کرتے ہیں اور ایسی قانون سازیاں کرتے ہیں کہ اپنے اقتدار کو دوام پہنچا سکیں۔ ہم ایسے کرداروں کو نہیں مانتے، ہم ان سے بھی باغی ہیں، ہم ان سے بھی اظہار لا تعلقی کرتے ہیں اور اپنی قیادت کے لیے کھڑے، سچے اور پاک دامن لوگوں کو چوز کرتے ہیں۔ ملک کے اس بحران میں کہ جب عوام مہنگائی میں پیسے جا رہے ہیں، جب اس ملک میں کوئی قانون نہیں ہے، ملک کا وزیر اعظم 3 دن میٹنگ کرنے کے بعد IMF سے درخواست کرتا ہے اور وہاں سے جواب آتا ہے۔ بلوچستان کے دوستو، بلوچستان میں بڑے بڑے ٹیلنٹڈ لوگ موجود ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جہاں پورے پاکستان کو اس کے ساتھ آپ کے بلوچستان کو شرمندہ کیا ہے اس سلیکشن میں اور ایسے میں سب سے زیادہ ضرورت یہ ہے کہ جمہوری رویہ چلے، جمہوری رویوں کے ساتھ جمہوری معاملات چلیں اور اس ملک کو الیکشن دیے جائیں۔ اور یہاں ہماری ہمسائیگی میں بالکل دیوار جڑی ہوئی ہے۔ الیکشن کمیشن میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق 90 دن کے انتخابات پر آپ نے عمل نہیں کیا، آپ کی ریویو پٹیشن خارج ہو چکی ہے۔ اب ان ججوں پر میں یہ ان پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ کا امتحان ہے کہ اگر سپریم کورٹ کے ججز اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ نہیں کرتے اور اپنی فیصلوں کو امپلیمنٹ کرنے والے لوگوں کے پر توہین عدالت نہیں لگاتے تو آپ کو 16 دن بھی نہیں رہنا چاہیے، آپ کو اس سے پہلے استعفیٰ دے کر وہ قوم سے معافی مانگ کر باہر آ جانا چاہیے۔ ہمیں ایسے جج، ایسی عدالتیں نہیں چاہیے، ہمیں ایسی عدالتیں، ایسے جج نہیں چاہیے جو ڈر اور خوف میں ہو۔ دیکھیں، میں یہ بات عرض کروں گا، ان ہمارے حالات کے ذمہ دار میرے نزدیک یہ جوڈیشری ہے، یہ جوڈیشری ہے، اس کی تقسیم ہے۔ جسٹس منصور صاحب کہتے ہیں کہ عوام پہ چھوڑ دیں، جو پارلیمنٹ آئے گی وہ فیصلہ کرے گی۔ ملک کے پیسوں کو لوٹنے والوں کے بارے میں جو قانون سازی ہو گئی ہے اس کو تحفظ دے دیں۔ جب جس طرح سے پارلیمنٹ کے اندر قانون سازیاں ہو رہی ہیں، بس میں بات ختم کر رہا ہوں، جس طرح سے قانون کے اداروں کے اندر قانون کی دھجیاں بے کر اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے قانون سازی ہو رہی ہے، ایسے میں عدالتوں کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں اور عوام کے حقوق پر ڈاکے ڈالنے والے لوگوں کے گریبانوں تک پہنچنا ہے۔